أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. گناہگارن سیاکارن شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و کارم شفاعت یا رسول اللہ. تو راسانی نشد بیدا ندر دنیا ندر رقبہ، توی در گران یکتا شفاعت یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، معطر و عنبر ہے جن کا پسینہ، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی عطا سے، جس کے فضل سے، جس کے حکم سے آج ہم ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں حاضر خدمت ہیں. دعائے اللہ میرا آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. میرے لیے، میرے اہل و عیال، آبا و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے. آپ سب کے لیے، آپ سب کے اہل و عیال، آبا و اجداد کے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے. اللہ رب العالمین کی لاریب بیان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، کلو کھاؤ من سے طیبات پاک، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، سجدہ کرنے والے بن جاؤ. حضرات کرام قدر، اس آیت مقدسہ میں حکم بھی ہے اور ایسے حکم ہے. پہلے اللہ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا کیونکہ حلال حرام، پاک ناپاک کی تمیز ہی اس وقت آتی ہے جب کلمہ بندے کے نصیب میں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں ہم حلال و حرام کی بعض اوقات تمیز کیے بغیر معاملات کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے جس میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے وہ اس بات پر ضرور کبھی نہ کبھی پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا. کیوں؟ یہ احساس کسی غیر مسلم یا بےایمان کو نہیں ہوتا، کسی کافر و مشرک کو نہیں ہوتا. یہ احساس صرف ایمان والوں کو ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو ہوتا ہے. وہ نمازی ہے نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، وہ نمازی ہے
یا نہیں ہے، وہ حاجی ہے یا نہیں ہے، وہ قاضی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے وہ کاروبار ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے نا اسے کسی نہ کسی وقت پر احساس ہو جاتا ہے، اور پھر جب احساس ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کر رب سے کیا کہتا ہے، اللہ معاف کر دے، سونے پروردگارا مجھے معاف کر دے، میں بڑی غلطیاں کرتا رہا، بڑی کوتاہیاں کرتا رہا، بڑی کمزوریاں ہیں۔ انسان نے کہا یا ایھا الناس نے کہا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو پاک کھاؤ، جو ہم نے رزق دیا، اب رزق دیتا ہے رب، اب آتے طریقے آتے ہیں حلال و حرام کا جو فرق ہے وہ طریقے پر ہے۔ رزق جو میری قسمت میں لکھا ہے نہ اس سے کوئی زیادہ لے سکتا ہے نہ کم کوئی دے سکتا ہے، جو وقت سے پہلے کبھی نہیں ملے گا اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملے گا۔ جب ہمارا یہ توکل ہوگا تو ہر میدان میں ہم سوچ و بچار کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور پھر اللہ فرمایا واشکروا للہ، یعنی پاک کھانے کے بعد، یعنی یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو تارک دنیا ہو جانا تو کہتے ہیں بس ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ کو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ چھٹے سپارے میں سورۃ المائدہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ نے یہ اپنے اوپر، بلکہ 7ویں سپارے میں یہ ہے، یہ اپنے اوپر یہ لاگو کر لیا، سورۃ المائدہ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ اب ہم یعنی سرکار کا بیان سنا، حضور کی باز و نصیحت، آخرت کے عذاب کے حوالے سے، قبر کی سختیاں، کچھ بھی سنا، اور کچھ صحابہ نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم زمین پر نہیں لیٹیں گے، اور یہ طے کیا کہ دن بھر روزہ رکھیں گے، رات ساری جاگ کر گزاریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اور کوئی چکنے والی چیز نہیں کھائیں پیئیں گے، بس سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں نے جب یہ کیا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو حلال ان کو حرام نہ کرو، ان سے بیزاری نہ کرو، بلکہ جو تمہارے لیے حلال ہے ان کا استعمال کرو، وہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے چونکہ حلال ہے۔ یہاں پر بھی حکم ہے اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یعنی پتہ چلا جب آپ کے جسم میں نقاہت نہیں ہوگی، جب آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ 10 منٹ کا قیام کرنا چاہیں، 5 منٹ کا قیام کرنا چاہیں تو آپ بآسانی قیام کر سکیں، کوئی لمبا سجدہ کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکیں۔ یعنی اہل اللہ کا تو یہ طریقہ تھا، اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کھاتے تھے تو فقط جینے کے لیے، عبادت کے لیے، فقط عبادت کے لیے کھاتے، نہ یہ کہ عیش و آرام کے لیے نہیں، بلکہ اتنا کھاتے کہ جس سے عبادت بآسانی ہو سکے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میرا آج کا مین مقصد کیا تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں حدیث انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور طریقہ کار جو ہے وہ ہمارا کمانے کا وہ اگر غلط ہو جاتا ہے، ملنا تو جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے گا، اگر ہم اس کا طریقہ غلط اختیار کریں گے تب بھی ہم نے وہ روٹی ہی کھانی ہے، اور اگر ہم طریقہ صحیح اختیار کر لیں گے کھانی تو وہ روٹی ہے نا۔ اللہ اکبر۔
تو حضرات محترم ایک بزرگ سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ گئے. لکھتے ہیں کہ میں دربار پر گیا نا تو ایک بندے کو دیکھا, اس نے نا ڈول میں پانی رکھا ہوا ہے اور پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈبویا ہوا ہے. تو آپ فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا یار یہ تو بتا کہ تو نے اپنے ڈول بھی رکھا ہے, اس میں پانی ہے اور اپنی انگلیوں کو ڈبو کے رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ کوئی بھی چیز ہے کثرت سے جب آپ پانی میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہو تو وہ گل جاتے ہیں, خراب ہو جاتی ہے جو کھال ہے یہ جسم کی. تو تمہارا یہ معاملہ کیوں ہے ایسا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات کرام یہ قدر و سماعت فرماؤ. میرے محبوب علیہ السلام کے غلام وہ کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے, میں آپ کو کیوں بتاؤں. وہ بزرگ تھے, کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح آخر یہ وجہ کیا ہے کہ پانی بھی رکھا ہے اور پھر اس میں انگلیاں کو ڈبویا ہوا ہے. آج کا دور نہیں تھا, لیکن آج کا بھی دور ہوتا تو کیا تھی, جو معاملات ہوئے ہوں اور جہنم کی آگ لگی ہو تو پھر کیسے بچ سکتا ہے. حضرات کرام یہ قدر وہ کہنے لگے اچھا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سائڈ پہ لے کر کے کہنے لگے میں اپنے دور میں کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا, میرا بہت بڑا کاروبار تھا, میری دکانیں تھیں. تو کہا پھر یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے پاس نہ ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا, وہ آنا اس نے مجھ سے مانگنا میں اس کو دے دینا, وہ روز آتا اس کو میں کھلاتا پلاتا, کبھی کچھ دیتا کبھی کچھ دیتا. اس سے مجھے انس ہو گیا, پیار ہو گیا اور وہ مجھ سے باتیں شیئر کرتا, میں اس سے باتیں سنتا. لیکن وہ آتا اور چلا جاتا, پھر آتا وہ چلا جاتا. پھر کچھ عرصہ وہ آیا نہ تو میرے دل کو بے چینی سی ہوئی. میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہاں پہ فقیر آتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں وہ رہتا ہے, وہاں سے پتہ کر دو, وہ ہو سکتا ہے وہیں پر ہو. آؤ سنو, دولت کا جمع کرنا بھی وبال جان بن سکتا ہے اور پھر طریقہ غلط ہو. یہ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے. ہم جو پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا خیال تمیز کیے بغیر ہم دے دیتے ہیں. آؤ میں بتانا چاہتا ہوں, وہ کپڑے کا تاجر وہ بتا رہا ہے کہ میں نا اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں جنگل میں گیا تو وہاں پھٹا پرانا ایک اس کا خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا نا تو وہ کڑا رہا تھا, ہائے ہائے کی صدائیں بلند کر رہا تھا. میں نے جا کر سلام بلایا, اس نے سلام کا جواب کراتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لکنت کی زبان سے دیا. میں اس کے قریب پہنچا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, سر اس کا گرم تھا, جسم اس کا کانپ رہا تھا, تپ رہا تھا, بہت زیادہ تپش تھی. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار تو بہت بیمار ہے, اب بتا تجھے کسی حکیم کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں. وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا حکیم کے پاس طبیب کے پاس لے جانے سے پہلے ذرا میں تجھے کچھ وصیت کرنے لگا ہوں, کیونکہ مجھے پتا چل رہا ہے اب میں نے زندہ نہیں رہنا, میرا وقت اخیر ہے. فلاں جگہ پر یہ اسی خیمے کے فلاں کونے پر ایک کپڑے رکھے ڈھیر رکھا ہے, اس ڈھیر کو اٹھاؤ گے نا تو وہاں پر نوٹ پڑے ہوں گے, پیسہ پڑا ہوگا, مال و دولت پڑی ہوگی. اس دولت کو کیا کرنا؟ اس دولت کو میں جب مر جاؤں نا تو اس دولت کو میرے ساتھ دفن کر دینا. اور کہا ذرا وہ دولت مجھے کچھ تھوڑی سی اٹھا کے لا کے دکھاؤ تو صحیح. اور جب وہ اٹھا کے لایا نا کچھ دتیاں کچھ پیسے کو کہتا ہے میں لا کر لے کر گیا تو پیسوں کو پکڑتا ہے, کہتا ہے واہ اس دولت کی خاطر میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ بیوی بچوں نے کہا تھا کہ ابا جان ہمیں
اب اس کام کو چھوڑ دو، اب ہم جوان ہو گئے ہیں، اس کام کو چھوڑ دو۔ میں نے ان کی بات نہ مانی، انہیں چھوڑ دیا، اس دولت کو نہ میں نے چھوڑا، کیونکہ بغیر محنت کے مجھے پیسہ مل رہا تھا، بغیر مشقت کے مجھے دولت مجھے سڑا رہی تھی۔ آج بھی ایسا ہے، لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، لوگ پیشہ ور بن گئے ہیں، اور پھر لوگوں کی تمیز کرنا مشکل ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بس وہ نوٹوں کی گڈیوں کو پرکھتے پرکھتے اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی، وہ مر گیا۔ میں نے کیا کیا، چند دوستوں کو لیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کفن دفن کا انتظام کر کے نا اس کی حسب وصیت میں نے وہ دولت اس کے ساتھ ہی دفن کر دی، قبر میں دفن کر دی، کیونکہ میرے پاس اللہ کا شکر تھا، رب کا دیا ہوا بہت کچھ تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ جانے یہ کیسا کیسا پیسہ ہے، کس کس کا پیسہ ہے، لگا کہ میں نے دفن کر دیا۔ اب میں دفن کر کے جب گھر آیا نا تو شیطان نے بڑے مجھے خیال دلائے، بڑے وسوسے آئے، یار مر گیا وہ دولت کو دفن کر دیتا ہے، تو ایسا کام لے آیا، تو ایسا کام لے آتا، تو یہ کام کر لیتا، تو یہ کام کر لیتا۔ کام میں بڑی مشکلوں سے وہ دن گزارتا رہا، لیکن خیال آتے رہے، پھر حالات بدلے، کاروبار میں بزنس میں مجھے نقصان ہوا، گھاٹا پڑ گیا، میں قرضائی ہو گیا، مارکیٹ میں قرضے والے مجھے تنگ کر رہے تھے، کبھی ادھر سے کوئی آگے تنگ کرتا، کبھی ادھر سے کوئی تنگ کرتا۔ اللہ اکبر، حضرات کرام قدر، وہ کہنے لگا میرے دل میں خیال تو پہلے ہی تھا، پھر میں نے کہا اچھا ابھی ان پیسوں کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، کیوں نہ ہو آج رات میں وہ پیسے نکال کر لے کر آتا ہوں۔ حالانکہ کئی مہینے گزر گئے تھے، کئی دن گزر گئے تھے، لیکن میرا جو شیطان ہے اس نے میرے اوپر یہ خیالات لا کر میرے دماغ کو معوف کر دیا، اور میں رات کی تاریکی میں اٹھا، کندھار لیا، کئی لی، اور اٹھا کر میں اس کی قبر پہ چلا گیا۔ میں نے اس کی قبر کو کھودا، اور کھود کر نا کہنے لگا، جب آخری حد تک پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں ہاتھ لگا کے چیک تو کروں، ہاتھ لگا کر دیکھوں تو صحیح۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا حضور میں نے جب ایسے ہاتھ لگانا چاہا، میری یہ دو انگلیوں کو یوں لگا کہ جیسے میری جان ہی نکل گئی، یہ دو انگلیاں چل رہی ہیں۔ تب سے میں نے بڑے بے اعتبار سے، بڑے بے حکماں سے میں نے علاج کروایا، لیکن ان انگلیوں کا علاج نہ ہو سکا۔ بس میں جب سے ان کو پانی میں ڈبوئے رکھتا ہوں مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب طریقہ کار دولت اکٹھی ہو گئی، ادھر بھی اب یہ اللہ و رسول عالم بالثواب، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا۔ لیکن اس تاجر نے کہا حضور میرے ساتھ یہ اس لیے ہوا ہے، میں اسی عذاب کو محسوس کر رہا ہوں، میرے ساتھ اتنا ہوا ہے تو جس نے دولت اکٹھی کی تھی اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا۔ میرے دوستو آج ہم بھی غور کریں، مقام غور ہے، مقام غور ہے کہ ہم غور کریں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کا پتہ کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد یہ کل قبر میں بھی جائیں گے۔ قبروں کا نشان لوگ بھول جاتے ہیں، قبروں کا نشان میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، لوگ قبرستان جاتے ہیں، لوگوں سے بعض بات پوچھ رہے تھے، حالت نے میرے پیو دی قبر سی، میرے دادے دی قبر سی، سالہ سال نہیں جاتے، مٹ جاتی ہے، بارشیں آتی ہیں اور پانی سے گر جاتی ہیں، اور جن کے پیچھے ہونے والے بھی ہوتے ہیں، پیچھے والے ہیں، دولت پہ قبضہ کر لیا، انگوٹھی سونے کی پہنی تھی، چاندی کی پہنی تھی، ادھار کر قبضہ کر لیا، بائک تھی، موٹر سائیکل تھی، کار تھی، بنگلہ تھا، وہ بھاگ لیا، لیکن باپ کی قبر بیٹھ گئی، باپ کی قبر میں پانی چلا گیا، بیٹے کو خبر تک نہیں ہے، حتیٰ کہ اس باپ کی قبر پر کسی اور نے قبر بنا لی، بیٹے کو پرواہ تک نہیں ہے، فکر تک نہیں ہے، کئی سالوں بعد گئے وہاں پر قبروں پہ قبریں بن گئی، فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن
हमें अपने बारे में खुद सोचना है, अपने अमाल को खुद बेहतर करना है, अपने अमाल को खुद बेहतर करना है। जब हम अपने अमाल को खुद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी इस औलाद के सामने जो हम करेंगे, कल को ये औलाद भी ऐसा ही करेगी। यकीन माने ऐसा होता है, यकीन मानने के बाद हकीकत है। मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। बच्चों को मैंने ऐसा भी बच्चों देखे हैं कि वो अगरचे उनके वालिदैन उनको कब्रिस्तान लेकर ना जाए साथ, तो वो रोते हैं कि हमें भी लेकर जाओ, वो रोते हैं। ऐसे भी तरबियत याफ्ता बच्चों को देखा है, और ऐसे भी है कि हम खुद कहीं भी महीनों नहीं जाते, सालों नहीं जाते, और ऐसी कब्रें भी देखी हैं। मैंने पिछले दिनों भी इस बात पे जोर डाला था कि कब्रिस्तान में, बल्कि मैंने वीडियो बनाकर भी शेयर दोस्तों ने की थी कि कब्रिस्तान में कब्रें गिरी पड़ी हैं, पानी ही पानी था। दोस्तों, मेरे महबूब के गुलामों, आज वक्त है अपना जरिया माश बेहतर कर लें, अपना तरीका माश बेहतर कर लें, कमाई का हुसूल रिस्क बेहतर कर ले। क्योंकि अल्लाह फरमाया, अल्लाह ने तो पैदा की है हलाल चीजें, वो हलाल कर दी है, अब उनको हराम कैसे कर रहे हैं, तरीका बदल कर। देखे ना, मुर्गी है, उस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह तो कर दिया, वो हलाल ज़बह तो हो गई। लेकिन अगर मैंने हराम माल से खरीदा है तो वो मेरे लिए हराम का दर्जा रखती है। खा लूंगा, खाना तो जायज है, लेकिन वो उसका बवाल जो है, तो सरकार का फरमान है, जिसने हराम एक नवाला खा लिया उसकी 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं होती कबूल? बाज का ये हमें गौर करना है कि यार कहीं हमने ऐसा तो नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं कर बैठे, कहीं हमने हराम नवाला तो नहीं खा लिया, कहीं हमने हराम रिस्क तो नहीं खा लिया। तो मेरे दोस्तों, यही चीजें भी गौर करने। जो बंदा आज के दौर में हलाल, आज कहा जाता है ना, लो जी हलाल तरीके से अगर खाएंगे तो गुजारा कैसे होगा? मेरे दोस्तों, गुजारा हो जाता है क्योंकि हमने वसाइल खुद बढ़ाए हैं, वसाइल हमने खुद बढ़ाए हैं। ये नहीं है पहले लोग हराम ही सारे खाते थे तो उनका गुजारा होता था, नहीं, बल्कि हमारे वसाइल बढ़ गए, आसानियां। अब देख ले, वसाइल बढ़े, आसानियां आई तो बीमारियां बढ़ गई। कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आज तो हकीकत है, बंदे का पता ही नहीं चलता कि खासा जाता है, पता ही नहीं चलता, बाहर गया, अंदर आना नसीब नहीं होता, अटैक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आई हो गया, शुगर आई होगी, यानी कि ओवर कंट्रोल हो गया, बंदा खत्म। बहरहाल अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह अक़दस में दुआ है, अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।